جب فرعون کے ظلم اور زیادتی سے بنی اسرائیل کے لوگ بہت پریشان ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزے دکھانے کے باوجود قبطی یعنی فرعون کے لوگ ایمان نہیں لائے، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ تم اپنی تمام قوم کو مصر سے باہر لے جاؤ۔ آدھی رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر نکل پڑے۔ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کا کوئی آدمی اپنے گھر میں نہیں ہے۔ انہوں نے شور مچایا اور فرعون کو اس کی خبر دی۔ فرعون نے حکم دیا کہ فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا جائے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو فرعون بھاری لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے روانہ ہوا، یہاں تک کہ فرعون کی فوج بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گئی۔ بنی اسرائیل بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، دشمن آ پہنچے ہیں، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے کہ پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی ہے اور آگے دریا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ نے مجھ سے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ اسی حال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی دریا میں مارو۔ لاٹھی مارتے ہی دریا میں راستہ نکل آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگ دریا کے اندر سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ فرعون ساحل پر پہنچا تو دریا کا یہ حال دیکھ کر ڈرا اور اسے بڑی فکر ہوئی۔ سوچا کہ مصر لوٹ جائیں اور موسیٰ کا پیچھا نہ کریں۔ جب حامان سے اس بارے میں صلاح لی تو اس نے کہا، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہوگی کہ بنی اسرائیل تو اپنے جادو کے ذریعے دریا پار کر گئے ہیں اور ہم خالی ہاتھ مصر واپس لوٹ جائیں۔ ہمارے لیے یہ بھی شرم کی بات ہوگی کہ ہم موسیٰ پر ایمان لائیں۔ فرعون اس کے بہکاوے میں آ گیا اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ فرعون کے پیچھے اس کا لشکر بھی دریا میں اتر آیا تو خدا نے دریا کا پانی جو ادھر ادھر ٹھہر گیا تھا ملا دیا اور اس طرح فرعون اور اس کی فوج تباہ برباد ہو کر رہ گئی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب اپنے دشمنوں کا یہ حال دیکھا تو خدا کا شکر ادا کیا اور ان کا ایمان حد درجہ بڑھ گیا۔ لیکن لوبھ بہت بری چیز ہے۔ بنی اسرائیل لوبھ میں پڑ گئے اور مردہ قبطیوں کے جسم پر سے لاکھوں کا زیور اور لباس اتارنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت منع کیا لیکن وہ مانے نہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون کو 24,000 آدمیوں کے ساتھ مصر بھیجا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر تمام باغ اور جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ایک شخص کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔